زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی مندا جے خدا نو مندا رسول نو مندا رسول نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی حمد و ثنا کے بعد میری انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ الکریم خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناقص و نالائق دی زبان تے کلمہ حق جاری فرمائیں اور اسی سارے اللہ تعالی حق سچ سمجھ کے وہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں گرامی قدر سامعین آج چاندی 22 تاریخ ہے 22 جمادی الثانی جمادی الاخری اور اسی تاریخ میں یوم وصال ہے تاجدار صداقت پیکر صدق و صفا سسر مصطفیٰ امیر المؤمنین امیر المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدہ نام آندے آئیں الحمدللہ ساڑے چہرے کھل اٹھتے نے جنہ دا نام سن کے سڑیاں طبیعتاں فریش ہو جاتی ہیں الحمدللہ یہ پیارے تاجدار صداقت نے کہ جنہ دی شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے اور ایک جگہ تے نہیں بیان فرمائی مختلف مقامات تے بیان فرمائی ہے گزشتہ جمعہ اس کو پیوستہ جمعہ تے اختصار دے نال جزوی طور تے آپ کا ذکر مبارک ہویا لیکن آج چونکہ آپ کا یوم وصال ہے اس وقت تفصیلی طور تے آپ کا ذکر ہوئے گا تے الحمدللہ ساڑا عقیدہ ہے ساڑی پہچان ہے اور ساڑے عقیدے دے وچ گل شامل ہے کہ اسی
انہاں لوکاں نوں کدی نہیں بھولے کہ جنہاں نے اسلام واسطے قربانیاں پیش کیتیاں جی جنہاں لوکاں نے اسلام واسطے جو کچھ بھی پیش کیتا اسی انہاں نوں ہمیشہ یاد کرنے ہاں لیکن تاجدار صداقت نے تے کمال ہی کر دیتا آپ نے تے کوئی کسر بھی نہ چھڑی جی اور آپ کا مقام و مرتبہ آج دے معاشرے دے اندر نسل نو نوں سمجھنے دی ضرورت ہے ہر بندے نوں آپ کی شان سمجھنے دی بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ فتنے بڑے بڑھ چکے ہیں اور آپ کی شان کو گھٹان دیا بڑی کوشش ہو رہی ہے لیکن جدی شان اللہ نے خود بدائی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں گھٹا سکتا جی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جی سب تو پہلی آپ کی پہچان ہے یہ کہ یار مصطفیٰ یار مصطفیٰ جی حضور اسلام السلام دے یار بھی ہیں جی مزار دے اندر بھی حضور دے کٹھے نے غار دے اندر حضور دے کٹھے نے سفر وحضر دے اندر بھی میرے آقا دے نام نے جی قرآن کریم نے آپ کی شان خود بیان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جی حضور اسلام السلام اور حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ پاک کو مدینہ پاک آن لگے اور غار ثور دے اندر جب تشریف لے کے گئے جی تے اللہ اکبر کبیرہ ثانی اثنین قرآن نے اسی منظر نو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا دو وچوں دوسرے ثانی اثنین دو وچوں دوسرے جی یا اردو میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں ثانی اثنین دو میں سے دوسرے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے جی اذ یقول لصاحبہ جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو اپنے صحابی کو جی لا تحزن کیا فرما رہے تھے کہ اے میرے صاحب اے میرے ساتھی اے میرے رفیق سفر اے میرے پیارے یار ابو بکر لا تحزن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لا تحزن ہم نہ کھا ان اللہ معنا کیونکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے حضور السلام اپنے یار غار کو صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق غار کی اندھیریوں کے اندر غار کی کالی کوٹھری کے اندر غار کے اندھیروں اور سمندروں کے اندر آپ اور میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے جن کے ساتھ خود رب ذوالجلال ہوتا ہے فرمایا پھر اسے غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جی تو اس لیے علماء تفسیر نے اس آیت کے تحت بیان فرمایا ہے کہ حضور السلام کے تمام صحابہ بڑی شان والے بڑی رفعتوں والے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں لیکن اللہ نے کسی صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں بیان فرمایا کسی صحابی کی صحابیت کی گواہی قرآن نے نہیں دی اگر قرآن نے کسی کے صحابی ہونے کی گواہی بیان فرمائی ہے تو وہ کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کو افضل الخلق بعد الانبیاء کی تحقیق کہا جاتا ہے تو سارے نبی اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے سب سے زیادہ عزت و عظمت رکھنے والے سب سے زیادہ شرف و فضیلت رکھنے والے جو سب سے زیادہ افضل ہے کائنات کے اندر نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جی جن کی صحابیت کا اقرار خود کا قرآن بیان فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ جی جس کے صحابی ہونے کا اعلان قرآن بیان فرمائے آج کسی جی چاہے کہ پھٹے پہ بیٹھ کر کوئی اپنی گندی زبان سے کہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا اسے پھٹکار کے کہو ارے تم کون ہوتے ہو حضرت تاجدار صداقت کی صحابیت کا انکار کرنے والے ارے تاجدار صداقت کی صحابیت کا تو خود قرآن اعلان بیان فرما رہا ہے جی جس کی صحابیت کا اعلان قرآن بیان فرمائے پھر اس کی صحابیت کا کون انکار کر سکتا ہے جو ان کا انکار کرے گا تو وہ تو پھر قرآن کا ہی منکر ہے اور جو قرآن کا منکر ہے تو آپ بھی خود بتائیں پھر اس کا کیا انجام ہوگا اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت سسر مصطفیٰ بھی ہیں حضور کے یار بھی ہیں حضور کے بڑے جی پیارے یار ہیں آج میرے اور آپ کے یار کا کوئی ذکر کرے جی بارک صاحب کے اندر ہماری دوستی تعلق ہر کسی کے ہوتے ہیں یار میری سجن ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں اگر کوئی میرے اور آپ کے دوست کی تعریف کرے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں یار بندہ چنگا ہے ساڑھے یار کی بڑی تعریف کرتا ہے جی تو آج ہم جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت اور پاکیزہ ماحول کے اندر بیٹھ کے کس کے یار کی بات کر رہے ہیں گنبد خضرا کے مکی کی یار کی بات کر رہے ہیں جی حضور علیہ السلام کے یار کی بات کر رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کے جانثار ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا وجدان ہے
حسن کامل ہے. گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کے اندر کی فضاؤں میں میرے آقا مصطفیٰ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج میرے غلام میرے یار کا ذکر فرما رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر حضرت تاجدار صداقت کے بارے میں تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں جی، آپ نے تو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. جس نے کچھ بھی باقی نہ بچایا ہو، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا ہو، تو پھر اس کا ذکر تو حق بنتا ہے نا. پھر محبت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا بھی چاہیے، ان کی باتیں کرنی بھی چاہیے، ان کا ذکر سننا بھی محبت کے ساتھ چاہیے، اور سن کے سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے. جی الحمدللہ. اور ہمارا یہ عقیدہ کسی چوک چوراہے میں بکنے والا نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا کھلا اور خوبصورت اور موتیوں کے اندر پرویا ہوا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کرام کی پہچان عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کے مراتب کا علم عطا فرمایا ہے. ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم حضور کے سارے صحابہ کو مانتے بھی ہیں اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ حضور کے کسی بھی صحابی کا نام آ جائے جن کو ہمارا سر فخر سے جو ہے وہ فخر سے ہمارے سر پر فخر کا تاج آ جاتا ہے، ہماری روحیں خوش ہو جاتی ہیں صحابہ کرام کا نام سن کر. وہ کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جو صحابہ کا نام سنتے ہی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی. اس لیے حضرات عزیز وقار آج کے اس پرفتن دور کے اندر حضور السلام کے صحابہ کی عزت کا دفاع اگر صحیح معنوں میں کوئی کر رہا ہے، صحابہ کی عظمت اور شان کو اگر صحیح معنوں میں کوئی بیان کر رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت والے ہی کر رہے ہیں الحمدللہ. حضور السلام کے غلاموں، آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں حضور کے اس یار کی صحابیت کا اقرار بھی ہے اور حضور السلام کے سفر ہجرت کا جو ہے وہ اظہار بھی موجود ہے. 30ویں پارے کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جی یہ آیت ہے، اس کے بعد بہت ساری آیات آگے بھی ہے سورۃ اللیل کی. تو اس آیت مبارکہ میں الاتقا، یہ جو لفظ ہے الاتقا، اس کا معنی آپ پہلے سماعت فرما لیں. الاتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار. جس کو سمجھ آئیے وہی کہتے ہیں سبحان اللہ. اتقا جس کو کہتے ہیں فضیلت اور تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، سب سے بڑا متقی ہو. اور اس آیت میں الاتقا سے مراد کس کی ذات ہے؟ قرآن میں اس آیت کے اندر اس لفظ سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کرام، اس پر اجماع ہے آپ مفسرین کرام کا. فرمایا الاتقا سے مراد کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو پتہ یہ چلا کہ ابوبکر صدیق کو قرآن نے سب سے بڑا متقی کہا ہے. اور ہمارے ہاں یہ پہچان ہے کہ ہم کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جسے کل گڈیاں زیادہ نے، جسے کل کوٹھیاں زیادہ نے، جسے کل زمینہ زیادہ نے، اسی کہتے ہیں یہ بندہ عزت والا، یہ بندہ شرف والا. جی جس کے پاس آج کے دور میں خاص کر ماڈرن دور کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، جس کے نوکر اور چاکر ہیں، جس کی جو ہے وہ گاڑیاں چلتی ہوں، بسیں چلتی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یار سب سے زیادہ فضیلت والا یہ ہے. یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ تخیلات ہیں کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. لیکن قرآن سے اگر پوچھا جائے اے اللہ کے پیارے قرآن، اے قرآن کریم ذرا تو بتا رہا سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا قومیت کی وجہ سے کوئی شرف نہیں پاتا، کسی پیر ہونے کی وجہ سے کوئی شرف نہیں پاتا، کسی بڑے عہدے کی وجہ سے کسی کو شرف نہیں ملتا، کسی مال و دولت یا بینک بیلنس گاڑیوں بنگلوں کی وجہ سے کسی کو شرف اور فضیلت حاصل نہیں ہوتی. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سے سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر.
ہاں جی، سب سے بڑا متقی وہ ہے، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو قرآن نے کہا کہ کیا ہے الاتقا، جو سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑا تقوی والے ہیں۔ تو پھر آپ کو قرآن نے متقی کہا، سب سے زیادہ عزت والا کہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ آج کا کوئی چوڑا چمار کون ہوتا ہے جو حضرت تاجدار صداقت کے بارے میں اپنی گندی زبان ٹی وی پر بیٹھ کر استعمال کرے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر استعمال کرے۔ اس لیے آپ بھی یہ سمجھیں اس کی نوعیت کو، اپنی نسلوں کو بھی بتا کے رہیں کہ حضرت تاجدار صداقت وہ عظیم الشان حضور کے صحابی ہیں کہ جن کی فضیلت اور جن کی شان خود مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بھی بیان کیا۔ جی الحمدللہ، ہمارا تو مذہب سچا ہے، پھر کوئی آ کے ہم سے بات تو کرے۔ جی حضرت سیدنا تاجدار صداقت کی شان، آج لوگ مولا کائنات کی بات کرتے ہوئے تاجدار صداقت کی گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق کو ایسے نہیں مانتے، بلکہ ابوبکر صدیق کا ادب، ابوبکر صدیق کی محبت وہ ہمیں اہل بیت اطہار نے سکھائی ہے۔ جی حضور کے گھر والوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود ان کی عظمت اور شان بیان فرمائے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، میں ایسی بات نہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا نرى ابا بکر حق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه لصاحب الوارب ثانی اثنین وإنا لنعلم بشرفه وبكرمه ولقد امره رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالصلاة بالناس وهو حج او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صحیح حدیث پاک ہے، بالکل مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا روایت فرمانے والے ہیں، حضرت تاجدار صداقت مولا کائنات، حضرت سیدنا حضرت مولا تاجدار ولایت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے میں فرمایا، لوگوں بے شک لوگاں وچوں حضور علیہ السلام تو بعد سارے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ حقدار، سب تو زیادہ عزت حقدار، سب تو زیادہ عظمت حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق دی ذات ہے۔ آپ نے سمجھ انہو لصاحب الغار، کیونکہ ابوبکر حضور کے غار کے بھی ساتھی ہیں، وثانی اثنین، اور قرآن نے انہیں ثانی اثنین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے، اور فرمایا ہم سب سے زیادہ شرافت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کسی کو یقین کرتے ہیں انا لنعلم بشرفہ وبکبرہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرافت اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جی ابوبکر صدیق سب سے زیادہ عزت والے، شرافت والے ہیں۔ حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں، فرمایا کیونکہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَجٌّ، اگر میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر کسی کو اپنا مصلی امامت عطا فرمایا ہے، جی کتنے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام موجود تھے، جی بڑی بڑی شانوں والے صحابہ موجود تھے، لیکن میرے آقا نے اپنی زندگی کے ایام کے اندر، حالت ظاہری زندگی کے اندر اگر کسی کو اپنا مصلی عطا فرمایا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، رسالت حیدری، صحابی نبی جنتی، صحابی نبی جنتی۔ جی گرامی قدر سامعین، ہاں ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے الحمدللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت بہت بڑی عظیم شخصیت رہے۔ ہاں جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن دے اندر گزریا، حضور دی رفاقت دے اندر گزریا، حضور دی صحبت دے اندر گزریا، میرے آقا دی سنگت دے اندر گزریا۔ گرامی قدر سامعین، پھلاں وچوں سارے پھل بڑے خوشبو والے نے، لیکن گلاب دی خوشبو بڑی وکھری ہے، گلاب دی خوشبو دی گل کوئی اور ہے۔ راتاں ساریاں خدا دی
دیا نے لیکن راتوں میں لیلۃ القدر دی شان ہی کوئی وکری ہے ہاں دن بڑے شان والے اللہ دے نے سارے دن خدا دے نے لیکن جمعۃ المبارک بڑی شان والا دی گل ہی وکری ہے اللہ دے ذمہدار مہینے سارے بڑی شان والے نے لیکن ماہ رمضان دی وکری گل ہے سارے مہینے بڑی شان والے لیکن ماہ رمضان دی اگل نہیں کچھ اور نے اللہ کے ذمہدار ساری کتاباں بڑی شان والیاں نے مگر قرآن دی اگل نہ کچھ اور نے ہاں گرامی قدر سامین ذرا توجہ فرماؤنا سارے نبی بڑے شان والے نے مگر امام الانبیاء دی اگل نہیں کچھ اور نے میں عرض کراں میں یقین ہے کہ ہر بندہ روتے بولے گا ہر بندے نے سبحان اللہ دی آواز آئے گی اور ایمان تازہ ہوئے گا ہاں گرامی قدر سامین جس طرح نبیوں وچوں امام الانبیاء دی گل وکھری ہے جس طرح راتوں وچوں لیلۃ القدر دی گل وکھری ہے جس طرح دناں وچوں جمعے دے دن دی گل وکھری ہے جس طرح سارے مہینیاں وچوں رمضان المبارک دی گلاں کچھ ہور نے اسی طرح سارے میرے آقا دے صحابہ بڑی شان والے نے پر ابو بکر دی گلاں کچھ ہور ابو بکر دی گلاں کچھ ہور نے سارے یار نبی دے سونے نے سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیا کیا بتانے کتا پیار نبی نل او بڑے آنے کتا پیار نبی نل او بڑے آنے او تیرے پیار دیا کیا بتانے گرامی قدر سامین اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کل پوچھا گیا پیارے ابو بکر تھانوں کیڑی چیز پسند ہے آپ نے فرمایا مینوں تین کم بڑے چنگے لگدے نے تین کم بڑے پسند نے اج تیرے تے میرے کول پوچھے نا تھانوں کی پسند ہے اسی آکھاں گے ساڈے کول بنگلے ہون ساڈے کول کوٹھیاں ہون ساڈے کول گڈیاں ہون ساڈے کول بینک بیلنس ہوے تے سانوں بڑا چنگا لگے گا ساڈے کول مال و زر ہوے ساڈے کول اولاد ہوے ساڈے کول نوکر تے چاکر تے غلام ہون اگے پیچھے پھرن والے لوگ ہون سانوں اے گلاں چنگیاں لگدیاں نے لیکن جدوں تاجدار صداقت کول پوچھیا گیا نا اے ابو بکر صدیق تانوں کی چنگا لگدا ہے آپ نے فرمایا تین گلاں چنگیاں لگدیاں نے تین گلاں بڑیاں پسند نے تین گلاں بڑیاں پسند نے بڑے مختصر انداز کرا آپ نے فرمایا پہلی گل ہے اے یکونا ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی گل یہ چنگی لگدی ہے بیٹی صدیق دی ہوے زوجہ مصطفیٰ دی ہوے بیٹی ابو بکر دی ہوے نکاح دے اندر میرے مصطفیٰ دی ہوے دوجی گل پوچھیا گیا تے آپ نے فرمایا دوجی گل مینوں سب تو زیادہ پسند ہے انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال ابو بکر دا ہوے ذات مصطفیٰ دی ہوے سب کچھ اپنے آقا دے قربان کر دیتا ہے نا میرے آقا دی ذات تے قربان کر دیتا حضور دے قدمہ میں پیش کر دیتا عرض کیتی میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کی چڑھ کے آئے ہو گھر والے واسطے عرض کر دینے سونے اللہ تے اللہ دا رسول چڑھ کے آیا ماں عرض کر دینے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جس ابو بکر صدیق نے کیا ہوئے یا رسول اللہ سب کو تھوڑے سے قربان ہے تیسری گل آپ نے فرمایا کہ سب کو زیادہ میرے پسند ہے عرض کر دیں النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکھاں ابو بکر دیا ہون چہرہ وتوہا ہوئے چہرہ مصطفیٰ نو تکدا رہا وتوہا دے چہرے ول ویکھدا رہا فرمایا میری سب تو بڑی خواہش ہے میری پسند ہے کیونکہ اللہ دا ماہی سہرائی بہوے اللہ دا ماہی سہرائی بہوے ارشاد
محبت کو سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر ہاں جی تسی بھی کچھ بولو نا, میں تو زور ڈال ہے جی. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام واسطے قربان کر دیتی. اب ساڑھے پر بولیا بھی لگا بھی نتیجت اور ناموس واسطے تو پھر کدیا محبت اور قدر ایمان ہے. گلی گلی نگر نگر طالب علم بھی بول رہے ہیں تو باقی سارے بخشے ہوئے تھے نہیں نا. تسی خاموش رہو بھی طالب علم کا تھوڑا ذرا مقابلہ نہ کرا رہی ہے. یہ طالب علم خاموش رہیں گے تو باقی بندے بولیں گے ذرا چیک کر رہے ہیں. دی گلی گلی نگر نگر دیکھ لو ذرا, گلی گلی نگر نگر. تسی خاموش رہ جاؤ تو میرے طالب علم بولیں گے گلی گلی نگر نگر. جی آپ خود انصاف کر لو. 10-12 بچے رہے تھے تسی ماشاءاللہ واہ واہ جڑے بیٹھے ہو. اس واسطے یہ تربیت ہے جی. ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, ہمیں کہا گیا کہ گونگے بن کے رہنا ہے جی. کسی کے لیے ہم نے بات نہیں کی, ہم بڑے پرامن ہیں جی. ہمیں تو غیرت کا کسی نے درس ہی نہیں دیا. ہمیں صحابہ کرام سے کیا پڑھی. صحابہ کرام تو زندگیاں گزار گئے. ارے ایسے نہیں زندگیاں گزار گئے. اسلام کو اگر عزت ملی ہے, اسلام کو اگر شان ملی ہے تو صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت ملی ہے. ہاں جی ایسے نہیں ہم صحابہ کرام کا نام لیتے. صحابہ کرام علیہ الرضوان اور بالخصوص تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. آپ ہم تو سو رہے ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی. ہم تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے جی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی گندی زبانیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جی. آپ کی شان پر گستاخیاں کی جاتی ہے, آپ کا معاذ اللہ مرتبہ گھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاذ اللہ نے بیت کا مال کھا گئے تھے. میں نے کہا تم نے ابوبکر کو پڑھا کہاں ہے. ابوبکر کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو, ابوبکر کے بارے میں حدیثیں پڑھ کے دیکھو, ابوبکر صدیق کے بارے میں قرآن پڑھ کے دیکھو, تمہیں جا بجا یہ نظر آئے گا ابوبکر نے کسی کا حق کھایا نہیں ہے, بلکہ ابوبکر نے سب کچھ دین پر لٹا دیا ہے. ابوبکر صدیق نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے, سب کچھ لٹا دیا ہے. کسی ہمارے جی بڑے پیارے نے بڑی پیاری ان کی لٹریشن کی ہے جو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو مال کھا گئے تھے. میں نے کہا ذرا عقل کے اندر سنو, تمہاری صحیح اپریشن ہوا ہے جی. جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے, جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے, انہیں کی حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے, انہیں کی حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. بندہ پڑھ بھنگیے وے چولا نمار, کر لے نبی دے صحابہ نال پیار. اسلام کے صحابہ سے اگر محبت ہوگی, تاجدار صداقت کے دل میں محبت ہوگی, تو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ دنوں میں جن کی محبت کے بغیر جنت میں بھی نہیں جانے دیا جائے گا جی. اگر کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض ہوا تو کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں تمام صحابہ کرام کی عزت اور عظمت اجاگر ہوگی. اپنی نسلوں کو سکھا کے جائیں, خود بھی اس کو اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے وراء الورا ہیں, بڑی شان والے ہیں, جن کے لیے قرآن نے وعدہ فرمایا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جی. قرآن جن کے لیے جنت کے وعدے فرما رہا ہے, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا جی. کسی ایرے غیرے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ صحابہ کرام کی عزت پر کیچڑ اچھالے اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبیاں کرتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. ہرگز